دیکھیے صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اجتنبوا السبع الموبقات، قالوا یا رسول اللہ ما ہن؟ قال الشرک باللہ والسحر وقتل النفس التي حرم اللہ الا بالحق واکل الربا واکل مال الیتیم والتولى یوم الزحف والقذف المحسنات المؤمنات الغافلات۔ یہ بخاری مسلم دونوں کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ 7 ہلاک کر دینے والی چیزوں سے بچو، 7 ہلاک کر دینے والی چیز، برباد کر دینے والی چیزوں سے بچو۔ صحابہ کرام نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی چیزیں ہیں، ہلاک کر دینے والی کون سی چیزیں ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یعنی شرک کرنا، اور دوسری بات جادو کرنا، تیسری بات جس جان کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا ہے اس کو قتل کرنا، بغیر حق کے، بغیر قصور کے اس کو قتل کر دینا، اور اسی طریقے سے چوتھی بات اکل الربا، سود کھانا، اور 5ویں بات وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال کھا جانا، اور 6ٹھی بات کہ جنگ کے میدان سے پیٹ پھیر کر کے بھاگ جانا، کافروں سے لڑائی کے وقت پیٹ پھیر کر کے بھاگ جانا، اور آخری اور 7ویں بات یہ ہے کہ کسی بھولی بھالی پاک دامن ایماندار عورت پر تہمت لگانا، زنا وغیرہ کا۔ بھولی بھالی ہے بیچاری اور غافل ہے، بھولی بھالی ایماندار بھی ہے اور پاک دامن بھی ہے، اس پر زنا کا الزام لگا دینا یہ ہلاک کر دینے والے گناہ ہیں، یہ بات ہے۔ ہلاک کر دینے والے گناہ کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ اجتنبو، بچو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے، چھوڑ دو، دور رہو اس سے۔ ابن باز رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ دور رہو، چھوڑ دو ان چیزوں کو، دور رہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کہا ہے، یاد رکھیے، سورج کے اٹھنے میں کوئی شک کر سکتا ہے لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں شک نہیں کرنا چاہیے۔ کسی کو اگر شک ہو جائے کہ پتہ نہیں سورج اٹھا کہ نہیں دن میں، یہ ہو سکتا ہے شک، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں شک نہیں ہونا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے اپنی خواہش سے نہیں بولتے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہوتا وحی کے ذریعے سے تو بولتے، یعنی یقین رکھیے کہ یہ 7 چیزیں ایسی ہے کہ انسان کو ہلاک کر دیتی، برباد کر دیتی، تباہ کر دیتی، اور ہے دنیا میں بھی تباہی اور آخرت میں بھی تباہی۔ شرک کے ذریعے سے اتنی بڑی تباہی ہوتی ہے، اتنی بڑی بربادی کہ اگر اسی حالت میں بندہ مر گیا تو کبھی جنت نہیں مل سکتی، اس سے بڑا نقصان اور کیا ہوگا، اس سے بڑی تباہی اور بربادی اور کیا ہو سکتی۔ اور لوگ سمجھتے نہیں، شرک کو مذاق سمجھ لیتے ہیں، بہت بڑا گناہ ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے، اس سے بڑھ کر کوئی دنیا میں گناہ ہی نہیں۔ اور جادو کرنا، کرانا، سیکھنا، سکھانا، یہ سب حرام ہے۔ جادوگر مسلمان نہیں ہوتا ہے، جادو سیکھنے والا، سکھانے والا مسلمان نہیں۔ اسلام میں تو اس کی سزا قتل ہے، اتنا بڑا جرم ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کئی جادوگروں کو قتل کیا گیا، بہت بڑی خرابی ہے۔ جادو کوئی بندہ سیکھ لے تو دوسرے کو بھی نقصان میں رکھے گا، خود بخود نقصان میں رہے گا، میاں بیوی میں لڑائی جھگڑا کرا دے گا، اور بہت ساری پریشانی لا کر کے اللہ تعالیٰ کا عذاب اس کے اوپر اور دوسرے کے اوپر بھی آئے گا۔ جادو بہت بڑا گناہ ہے، کیونکہ جادو جو بھی سیکھے گا شرک کے بغیر نہیں سیکھ سکتا۔ شیطان پہلے اس کا ایمان چھینے گا، تب اس کو جادو سکھائے گا۔ بہت سارے لوگ جادو سیکھنے کے شوقین رہتے ہیں،
اور سمجھتے ہیں کہ جادو کھیل دیکھیں گے، یہ سب خرافات ہے، یہ ہلاک کر دینے والی چیز ہے۔ اسی طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ جس جان کو اللہ نے حرام کر دیا اس کو قتل کرنا۔ مسلمان کی جان اللہ کی حفاظت میں، دین اسلام نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری لیا ہے، بغیر کسی قصور کے اگر کسی کو قتل کر دے رہا ہے بہت بڑا گناہ کر رہا ہے۔ اتنا بڑا گناہ کہ ہم جانتے ہیں، سنتے آ رہے ہیں کہ ایک آدمی کو قتل کر دینا پوری انسانیت کو قتل کر دینے کی طرح ہے۔ اتنا بڑا گناہ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے۔ اور سود کھانا، اگر کوئی سود نہیں چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کون ہو سکتا ہے جو جنگ کرے؟ اسی وجہ سے سود کھانے والے کو، آدمی کو دیکھیں گے زندگی بھر پریشان رہتا ہے، زندگی بھر اس کو سمجھ میں آتا ہے کہ فائدہ ہو رہا ہے، لیکن نہیں بھائی، نقصان ہی نقصان ہے، جسمانی نقصان بھی ہے، دماغی نقصان ہے، اور پھر گناہ تو ہوگا ہی، گناہ تو ہوگا ہی۔ سود کھانے والا اس طرح سے مثال دیا گیا کہ جیسے کہ وہ پاگل کھپتی بنا دیا گیا ہے، کھپتی بنا دیا گیا ہے۔ تو اس طریقے سے یہ بہت بڑا جرم ہے، سود کھانا بھی، کھلانا بھی، اور سود کے بیپار لکھنا بھی، سود کے بیپار لکھنا بھی، کوئی گواہی دے رہا ہے، یہ بھی مجرم ہے اللہ کی نگاہ میں، اللہ کے نگاہ میں یہ مجرم ہے۔ اور یتیم کا مال کھا جانا اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ان الذین یاکلون اموال الیتامی ظلما، جو آدمی ظلم کرتے ہوئے یتیم کا مال کھا جاتا ہے، انما یاکلون فی بطونہم نارا، وہ اپنے پیٹ میں آگ بھرتا ہے، اپنے پیٹ میں آگ کھا رہا ہے، وَسَيَصْلَوْنَ سَعِيرًا، اور عنقریب اس کو جہنم میں دہکتے ہوئے آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ یہ سورہ نساء کی 10ویں آیت ہے۔ سوچئے کتنے لوگ مال یتیموں کا کھا جاتے ہیں، زمین ہڑپ لیتے ہیں، اس کے جائیداد کو ضبط کر لیتے ہیں، بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آدمی جواب نہیں دے سکتا ہے، اتنا بڑا جرم ہے۔ تو اور اسی طریقے سے بھولی بھالی مومن عورت پر زنا کا الزام لگا دینا، اس کے گھر اجاڑ دینا، گھر اجڑ جاتا ہے، زندگی بھر اس کی پیشانی پر کلنک لگ جاتا ہے، اور اس کی عزت آبرو ختم ہو جاتی ہے، صحیح سے کسی کے یہاں رشتہ نہیں ہوتا ہے، آدمی اس کا جینا دوبر ہو جاتا ہے۔ اتنا بڑا یہ جرم ہے، یہ بڑے گناہوں میں ہلاک کر دینے والے گناہ ہے۔ جو ایسا الزام لگاتا ہے وہ بندہ ہلاک ہوگا، وہ بندہ ہلاک ہوگا۔ تو یہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ دیکھیے مرقات المفاتیح جو ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اس کے اندر شیخ ابو طالب المکی کہتے ہیں کہ بڑے بڑے گناہ بہت سارے ہیں، بڑے بڑے گناہ بہت سارے ہیں۔ کہتے ہیں کہ میں نے احادیث کو بہت غور کیا، جمع کیا، تو ہلاک کر دینے والے گناہ پر غور کیا تو میں نے دیکھا کہ 17 بہت بڑے بڑے گناہ ہیں، 17۔ اور کہتے ہیں کہ 4 کا تعلق دل سے ہے، ان 17 گناہوں میں 4 کا تعلق دل سے ہے۔ کیا کیا؟ ایک شرک، بندہ شرک جو ہے نا دل سے بھی شرک کرتا ہے، تو شرک، اور دوسرا یہ ہے کہ گناہ پر اڑے رہنا، نیت، گناہ پر نیت کو جما دینا، گناہ پر گناہ کر رہا ہے، گناہ پر گناہ کر رہا ہے، تو یہ بھی نیت، گناہ کی نیت کرتے جا رہا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو جانا یہ بھی دل ہی سے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ کے عذاب سے بندہ یہ سمجھ رہا ہے کہ عذاب اللہ تعالیٰ دے گا ہی نہیں، یہ سوچ لیا، وہ سمجھ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ پکڑے گا نہیں، اللہ تعالیٰ عذاب نہیں دے گا، یہ سب سمجھ لیا، تو یہ بھی بہت خطرناک گناہ ہے۔ یہ 4 ہو گئے، اور 4 زبان سے تعلق رکھتے ہیں، 4 زبان سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک تو جھوٹی گواہی دینا، ایک جھوٹی گواہی دینا۔ اسی طریقے سے ایک یہ ہے کہ کسی بھولی بھالی عورت پر زنا کا الزام لگا دینا، زبان سے ہوتا ہے۔ اور اسی طریقے سے تیسری بات یہ ہے کہ جھوٹی قسم کھانا زبان سے ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے جادو سیکھنا، زبان کے ذریعے سے جادو کے منتر پڑھ کر کے سیکھنا، یہ گناہ زبان سے ہوتا ہے۔ یہ 8 ہو گئے، اور 3 پیٹ سے تعلق رکھتے ہیں، 3 کا تعلق پیٹ سے ہے۔ ایک شراب پینا، شراب پینا بہت بڑا ہے، گناہ ہے۔
آدمی پی لیتا ہے تو بہت کچھ کر دیتا ہے، بہت کچھ کر دیتا ہے، شراب پینا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ یتیم کا مال کھانا، یہ پیٹ کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اور تیسرا سود کھانا۔ سود کے بہت دروازے ہیں، بہت دروازے ہیں، یہ باریک مسئلہ ہے، آدمی سمجھ نہیں پاتا ہے، سود میں گھس جاتا ہے، فائنینس کے نام پر تو کس کس کے نام پر گھس جاتا ہے۔ اور دو شرمگاہ سے تعلق رکھتا ہے، دو شرمگاہ سے تعلق رکھتا ہے، ایک زنا اور لواطت۔ زنا اور لواطت، لواطت بولے تو مرد زنا کرنا، یہ دو شرمگاہ سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو اس طریقے سے کتنے 13 تقریباً ہوئے، اور دو ہاتھ سے تعلق رکھتے ہیں۔ ایک یہ کہ بغیر کسی حق کے کسی کو قتل کر دینا، ہاتھ کے ذریعے سے ہوتا ہے، اور دوسرا چوری کرنا، یہ 15 ہو گئے۔ اور ایک ہے پیر کے ذریعے سے، ایک ہے پیر کے ذریعے سے، وہ ہے جنگ کے میدان میں کافروں کے ساتھ جنگ ہو رہی ہے اور بھاگ جانا، بھاگ جانا۔ اور ایک ہے پورا بدن سے، پورا بدن سے، پورا بدن سے کیا ہے؟ والدین کی نافرمانی کرنا، والدین کی نافرمانی کرنا، پورا جسم اس میں شامل ہے، پورا اس میں جسم میں شامل ہے۔ یہ 17 گناہ بہت بڑے تباہی لاتے ہیں، یہ 17 گناہ انسان کو ہلاک برباد کر دیتے ہیں، بڑے بڑے گناہ ہیں، یہ بڑے بڑے گناہ ہیں، کبیرہ گناہوں میں سے۔ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس پر کتاب لکھا اور بہت سارے کبیرہ گناہ ذکر کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم کو ہر ہلاک اور برباد کر دینے والے کاموں سے، گناہوں سے بچا کر رکھے۔ اللہ اپنے حفظ و امان میں ہم کو رکھے، صحت سلامتی کے ساتھ رکھے، ہماری ایمان کی بھی حفاظت کرے، ہماری دنیا کے معاملات کی بھی اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔